جتنے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر یہ برزخ والے سارے تھے, میں حکومت میں ہوں, میں ان کو بلا کے نا ادھر جیکٹ پہ ستارے لگا دوں, تم تو ہیرو ہو ہمارے. اس ملک میں اگر اچھا کام ہو بھی جائے اور وہ بندہ مس کر گیا تو اس کی رسائی نہیں ہے اس کام تک. سر میں دیکھ ہی نہیں سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں, یہ دھندا ہو رہا ہے, اس دھندے میں نا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہماری ابھی صاحبہ ایز بینگ اے فیشن ڈیزائنر انہوں نے کہا ہے کہ سوشل فیبرک کی ذمہ داری انہوں نے لے لی. نو پن انٹینڈیڈ. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر مثبتنگ ہو رہی ہے اور مثبتنیس آل اراؤنڈ ہے, اور اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا. سر میں ایک منفی بات سے شروعات کرنا چاہوں گا. آئی ایم سوری. کوئی بات. اور اس کی میں بڑا پریشان ہوں. ہمارا اصل میں یہ ٹاپک جو ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس چیز سے تعلق بھی رکھتا ہے. ایک فلم آئی آج سے کچھ سال پہلے, 1-2 سال ہو گئے, 2 سال ہوئے ہوں گے شاید, لیجنڈ آف مولا جٹ, فواد خان اور کیا نام ہے, حمزہ عباسی اینڈ مائرہ خان. اور وہ مطلب میں نے نہیں دیکھی وہ فلم, ٹو بی فیئر ٹو مطلب دیم, انہوں نے بڑی دیر لگا کے رکھی سنیما میں. نہیں اتفاق ہوا دیکھنے کا, یا میں نہیں گیا دیکھنے کے لیے, حالانکہ موقع بڑے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے زندگی میں فلم دیکھنے کے لیے ٹائم خاصا نکالنا پڑتا ہے. ہم تو آج کل اس شو کے لیے جو اتنی ریکویسٹس آتی ہیں اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ان بٹوین شوز ہوتے ہیں یا کبھی ہم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, خبریں دیکھنی پڑ جاتی ہیں. تو میں نے فلم نہیں دیکھی. مجھے کسی نے اس دن بڑی تعریف بھی کی اس کی کہ بڑی اچھی فلم ہے, آپ کو دیکھنی چاہیے, اور خاص طور پہ چونکہ فلم جو ہے پنجابی میں ہے تو آپ تو خاص طور پہ انجوائے کریں گے اس کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. سر میں نے تمام OTTs چھان مارے, مجھے نہیں ملی. DVD کا دیکھنے پہ تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے اب چھوڑ دیا وہ کام, لیکن وہاں اس حد تک میں نہیں گیا. لیکن مجھے کسی نے کہا کہ DVD پہ بھی شاید آپ کو نہیں ملے گی وہ فلم. اس کے بعد سر ایک پہ بندے کے پاس رہ جاتا ہے کہ کوئی آن لائن بندہ اسٹریم کر لے یا کچھ کر لے. سر وہ بھی میں پہنچ گیا ایک جگہ پہ جہاں سے مل گئی مجھے. سر کیمرہ پرنٹ, مطلب کیمرہ پرنٹ تو ایک ہوتا ہے نا, جو آج کل تو کیمرہ پرنٹ جو بڑے اچھے آ گئے ہیں جو لوگ دیکھ جاتے ہیں, مطلب وہ والا کیمرہ پرنٹ جس کے اوپر آپ مطلب اگلے بندے نے 3310 پہ سنیما میں جا کے بنایا ہوا ہے, ساؤنڈ آ نہیں رہی. تو اس سے مجھے سر عجیب سا ایک خیال آیا اور میں بڑا اداس ہو گیا کہ اس ملک میں اگر اچھا کام ہو بھی جائے اور وہ بندہ مس کر گیا تو اس کی رسائی نہیں ہے اس کام تک. سر میں دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے مولا جٹ دیکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, ان کو واپس سنیما میں لگانی پڑے گی اس کے لیے. سر اصل میں نا یہ بات میرے خیال میں اتنی منفی نہیں ہے, مثبت بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی OTT کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ 2-3 وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ OTTs جو ان کو دے رہے ہیں کانٹریکٹ وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت بھی کسی ملک میں تھیٹر پہ لگی ہو, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہر جگہ سے اتر نہیں جاتی تو ہم کیوں OTT پہ لگائیں. کوئی ان میں سے ایک ریزن ہو سکتا ہے. جو اس میں مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورنٹس وغیرہ پر کبھی کبھی مطلب پہلے تو ہر فلم کا ہی اچھا پرنٹ آ جاتا ہوتا تھا. اب مجھے نہیں پتا, میں نے عرصہ ہو گیا ٹورنٹس نہیں دیکھے, ضرورت نہیں پڑتی اب, اور بڑے ہو گئے ہیں اب ہم یہ بھی احساس ہو گیا کہ ذمہ داری ہماری کہ ہم ذرا پیسے دیں جس نے بنایا اس کو کسی نہ کسی صورت میں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی لیک ہی کرتا ہے اور اس کو پکڑا جا سکتا ہے. اسی لیے مطلب پاکستان جیسے ملک میں بھی اب فلمیں اب ٹورنٹ پہ نہیں آتے ماسٹر پرنٹ پہ یا اچھے پرنٹ. تو یہ ایک بڑا اچھی چیز ہے, مطلب لوگ اب پائرسی سے گھبرانا چھوڑ دیں فلم بنانے والے. ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ویسے بھی جو ہمارے جوانی کے زمانے میں جو ہوتی تھی پائریٹ بے اور یو ٹورنٹ تو خیر کلائنٹ تھا, مطلب اور دیگر ویب سائٹس ہوتی تھی, آپ کو کچھ بھی مل جاتا ہوتا تھا, کوئی مطلب اس میں مسئلہ نہیں تھا. اور تب یہاں پہ رکاوٹیں بھی دنیا بھر میں رکاوٹیں بڑی کم تھی. اب تو وہ یہ تمام ویب سائٹس جو ہیں میرے خیال میں یہ بند پڑی ہیں, یا چل بھی رہی ہوں گی تو مطلب اپنے فل مومنٹم پہ نہیں شاید چل رہی ہوں گی. لیکن سر میں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اب جب فلم آ جاتی ہے OTT پہ تو پھر وہ ان ٹورنٹس پہ بھی ماسٹر میں آ جاتی ہوگی. اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں نا یہ فلم اس کا بلو رے آ گیا ہوتا یا اس کا ماسٹر پرنٹ DVD ریلیز ہو گئی ہوتی یا کچھ بھی آ گیا تھا تو کسی شہزادے نے گھر لے جا کے رپ کر کے اس کو چڑھا دینا تھا اور اس نے اس کا سیڈر بن جانا تھا یا جو بھی کہتے ہیں اس کو, اور آپ نے مطلب P2P اس کو اٹھا لینا تھا تو اور آپ کے پاس آ جاتی, پھر آپ کے پاس پڑی جاتی. تو یہ تو ایک سسٹم چل رہا ہے کمیونل شیئرنگ کا.
لیکن اس فلم کا کچھ اس فلم کے سنیما کے بعد آئی ہی نہیں. مطلب وہ چاہتے اصل میں میرے خیال میں انہوں نے فلم اتنی اچھی بنا لی کہ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں نے دیکھ لی بس اب اور لوگوں کو دکھانی نہیں ہے فلم. سر بس وہی والی بات ہے کہ ابھی تک کوئی فیوریبل کانٹریکٹ نہیں ملا ہوگا, یا ابھی ان کے وہ چل رہے ہوں گے کہ کسی سنیما میں لگی ہوگی, یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی سنیما, آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسٹ میں تو یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ آپ سنیما خود سے لے کے اس پہ اپنی فلم چلا دیتے ہو, اور اس کے بعد پھر جو بزنس ہوتا ہے وہ آپ کا, کیونکہ آپ نے تو اپ فرنٹ سنیما کے پیسے دے دیے ہیں. سو اس طرح کا کچھ انہوں نے کرنا ہوگا. جو سر یہ سارا کلچر ہے نا آپ کا ٹورنٹس کا, ایک تو ظاہر ہے اس کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پروڈیوسر ہے, فائنینشر ہے, اس تک پیسے نہیں پہنچتے. سر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب کوئی فلم آ جاتی ہے تو اس کی بھی اپنی بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا, اور اس کی کمیونٹی میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹورنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے جائیں تو اس کے نیچے مطلب میں اب نہیں کرتا, یقین کریں میں بہت سال ہو گئے ہیں آخری دفعہ یہ کیے ہوئے حرکت, لیکن مجھے کیونکہ اندازہ ہے کہ پرانا کہ کیا ہوتا تھا کہ اس میں وہ ہوتا ہے نا کہ جی اس کا فلانی زبان, کسی نے کامنٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا فلانی زبان میں سب ٹائٹلز نہیں ہے, اس میں یوں نہیں ہے, اس میں فلانا سین کٹا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر اس پہ ڈسکشن بجائے کہ ہونے کے کہ یہ فلم کیسی ہے یا یہ ناول کیسا ہے یا جو بھی چیز ہے, اس پہ لوگ جو ہے نا تھینک یو کرنا شروع کر دیتے ہیں اپلوڈر کا. اور اپلوڈر نے جتنی اچھی پرنٹ میں کیا ہوا ہے, جتنا اس کا کوڈیک چھوٹا ہے, جتنا اس کے مطلب اور چیزیں ایڈیشنل سب ٹائٹلنگ اچھی ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, وہ اتنا ہی. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ انیرودھ بھٹاچاریہ جی جو ہیں وہ لاہور آئے ہوئے تھے, اور میں نے ان کو گھمانے لے کے جانا تھا, اور ہم نکلے ہی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے گورنمنٹ کالج دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے. وہ نکلے ہی ہیں تو ان کو فون آیا بڑا, وہ گھبرائے ہوئے, انہوں نے کہا کہ واپس چلو. ہم واپس آئے, انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا, میں نے کہا جی کیا ہوا, بہت گھبرائے ہوئے کہ وہ کسی نے ہماری کتاب, جو تب تک ان کی آر ڈی برمن والی کتاب آئی ہوئی تھی, اگلی 2 نہیں آئی تھی, تو انہوں نے کہا وہ کسی نے ٹورنٹ پہ چڑھا دیا. تو اور اس وقت وہ تقریباً مطلب اس سے کچھ عرصے پہلے تک وہ امیزون میں بیسٹ سیلر تھی, تو وہ ہم ٹورنٹ پہ گئے تو وہ پڑھی ہوئی تھی, تو بہت وہ پریشان ہوئے. تو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا جی پریشان ہونے کا تو کیا فائدہ, جو ہونا تھا ہو گیا, اور چلیں اب بس سیر کرنے چلتے ہیں. اب یہ تو مطلب چلیں, یہ آپ کو یہ ہے کہ ایز اے رائٹر بہت سارے لوگ شاید جنہوں نے نہیں پڑھنی تھی آپ پڑھ لیں گے, تو یہ ہو جائے گا. بالکل اٹھنے لگے تو ایک دم سے میں نے دیکھا 500 کامنٹس ٹورنٹ کے اوپر. میں نے کہا یار چلو یہ چیئر اپ ہو جائیں گے کہ لوگوں نے تعریف کی ہوگی ان کی کہ شاندار کتاب لکھی. وہ میں نے کہا 500 کامنٹس ہیں, کامنٹس کھول لیں. وہ کامنٹ کھولے تو ہر تھینک یو اپلوڈر, آئی واز لوکنگ فار اٹ آن فلانا, آئی واز لوکنگ تھینک یو اپلوڈر. مطلب کسی نے رائٹر کی تعریف ہی نہیں کی ہوئی. سر یہ تھوڑا سا, اور ہمیں دیکھیں نا ایز اے سوسائٹی ہم تو بہت جلدی اسی سسٹم میں آ گئے تھے. مطلب آپ کو جو ہماری ینگر آڈینس ہے ان کو نہیں پتا ہوگا, ایک کیسٹ ہوا کرتی جس پہ میوزک سنا کرتے تھے ہم, اس کے بعد سیڈیاں آئی تھیں اور MP3 پلیئرز آئے تھے, اور پھر یہ ایپل چیپل. تو کیسٹ بھی جو ہم لیتے ہوتے تھے وہ کون سی کو سر, لائسنسڈ میوزک کی کیسٹ ہوتی تھی سر. وہ یہ جو دکانیں ہوتی تھی آف بیٹ وغیرہ اور باقی جہاں ریڈیو سٹی بھی ہوتا تھا, وہ والا ریڈیو سٹی نہیں تھا جو باہر ہوتا تھا, وہ ہم وہاں جاتے تھے اور ہم میوزک خریدتے تھے وہاں جا کے. مطلب لوگوں کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ یار اچھا آپ اتنے پرانے, یہ اتنی پرانی بات ہے نہیں کہ میں کیسٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس, اور اس کے اندر سے آپ نے پھر اسی آڈیو والے کے پاس جانا ہے کہ یار اس میں سے یہ اور فلانے میں سے یہ گانا جو ہے اس کی ایک ٹیپ بنا دو. تو ہم اپنی سلیکشن بھی کیا کرتے تھے. پھر سیڈیاں آ گئیں, اور پھر گاڑیوں میں سیڈیاں آ گئیں, پھر CD چینجر آ گئے, پھر MP3s آ گئیں, پھر آہستہ آہستہ چینج ہو گیا. تو وہ بھی سارا پائریٹڈ ہی تھا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں یہاں پہ کبھی لینڈڈ چیز لائسنس جو ہے اس کا کبھی سسٹم بنا ہی نہیں. میں تو بلکہ جو ہے نا میرا بہت زیادہ خیال یہ ہے کہ یہ آف بیٹ وغیرہ تو خیر جو تھا وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. یہاں پر جو انڈین کیسٹس وہ سونک وغیرہ کی ہوتی تھیں, وہ بھی پتہ نہیں لائسنس تھیں یا نہیں تھیں. انہوں نے مطلب ان سے کوئی رائٹس لیے تھے نہیں لیے تھے. اصل میں تو آپ کو پہلی کیسٹ چاہیے نا, اوریجنل ایک ہی چاہیے نا, اس کو پھر آپ کرتے رہیں. مطلب جب اس کی پٹی گھس جائے گی تو آپ جو دوسری 2-3 ریکارڈ کی ان کو لگا لیں. مطلب فرق تو ہے ایک ڈیفینیٹلی. ایک اوریجنلی برنٹ جو اسٹوڈیو کوالٹی آڈیو CD ہوتی تھی جس کے اندر فلیک ڈیٹا ہوتا تھا, اس کی آڈیو کوالٹی بہت اوپر کی جاتی تھی. لیکن گاڑی میں سننے سے کیا فرق پڑتا ہے, جو مرضی لگا لو. اور میں حیران ہوں, مطلب حیران بھی کیا ہوں, ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب یہ ڈیجیٹل ہونا شروع ہوا ہے, یوٹیوب آیا ہے, سب بڑے پریشان تھے کہ جی یہ تو جو ہمارا تھوڑا بہت ریونیو ہے لیبلز کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. نہیں, وہ ختم کیا ہونا تھا, وہ تو جو اب ریونیو وہ کبھی ہے ہی نہیں, کیونکہ اب کسی کو پائرسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا ریونیو ماڈل ہی بدل گیا ہے. یوٹیوب پہ پڑا ہے, اسپوٹیفائی پہ پڑا ہے. یوٹیوب کا سب سے بڑا چینل T سیریز ہے.
یوٹیوب کے مطلب ہاں مسٹر بیسٹ اور ٹی سیریز کا ہی مقابلہ چلتا رہتا ہے, تو ٹی سیریز تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو, ان کو بھی لیبل ہی ہے نا. تو بہرحال سر یہ سب چیزیں ہیں. میں نے شروع میں جیسے کہا کہ یہ ذرا مجھے ایشو فیس ہے, تو میں نے کہا جو ہمیں سر ہم اپنی ذاتی زندگی کی بھی مسائل یہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں, کوئی پتہ نہیں کچھ زیادہ جو ہے وہ کہ اسد بھائی میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں, آپ ذرا اس لنک پہ چلے جائیں. تو سر میں جب 2018 میں ہم نے جب یہ وی لاگنگ شروع کی تھی تو وہ کی مجھے کسی نے کہا یہ تھا کہ وی لاگنگ از دا ڈور ٹو یور سول. تو سر ہم نے تو اپنی روحیں کھول کے رکھ دی ہیں سر, دروازے کھلے ہیں سر, جھانکیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا سر بہرحال اوپر سے زندگی ہماری کھلی کتاب ہے سر, کھلی کتاب سر, بالکل سر, اور وہ ہماری کتاب ٹورنٹ پہ چڑھا دیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اچھا سر خبر آج کی سر یہ کرنا میں چاہ رہا تھا, یہ میں نے جیسے کہا کہ ایک کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ماریہ بی صاحبہ ہماری ایک بڑی مشہور فیشن انڈسٹری کی ایک ڈیزائنر ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے بعد سے نا انہوں نے کچھ کازز بھی ٹیک اپ کر لیتی ہوتی ہیں ایوری فیو منتھس. میں ان کا سب سے مشہور کاز جو تھا, کاز تو نہیں تھا خیر, وہ الزام تھا جب کووڈ کے دوران انہوں نے اپنے کسی ملازم کو کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد گاؤں بھیج دیا تھا. پھر ان کے ہاں بس پھر ان کے ہسبینڈ کا ایک آیا گیا, اور اصل میں تب بھی میں نے کہا تھا کہ یار اس کے پروٹوکولس کی اتنی جانچ ہے ہی نہیں, ناٹ ڈیفینڈنگ ہر, نہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ انہوں نے کر دیا. تو اور وہ پکڑے بھی گئے, پولیس بھی آ گئی ان کے گھر میں. تو وہ ایک واقعہ, وہاں سے ان کا سوشل میڈیا ایک چیز شروع ہوئی. پھر ان کی کچھ پوسٹ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی لگاتے ہیں, ان کا سوشل میڈیا پیج ہے, ڈز ویل, مطلب ٹھیک ہے. ریسنٹلی انہوں نے جو برزخ ایک ڈرامہ ہے زی پہ, اس سے پہلے آپ وہ ان کے جو مسئلوں والی ہے, ہاں سوری وہ بھی ایک اور بھی تھے, وہ جو کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے اس کے اوپر بھی خلاف انہوں نے کافی موومنٹ اٹھائی رکھی ہے, جو کہ مطلب اگین چلیں اس پہ بات کریں گے. سر بیسیکلی انہوں نے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کہ ایز بینگ اے فیشن ڈیزائنر انہوں نے کہا ہے کہ سوشل فیبرک کی ذمہ داری انہوں نے لے لی, نو پن انٹینڈیڈ, ٹھیک ہے سر. سوشل فیبرک جو ان کے نظریے کے مطابق ہونا چاہیے ایک اسلامی معاشرہ, اس کی ذمہ داری انہوں نے بہرحال اٹھائی بھی ہے, اور وہ گھڑی گھڑی اس کی یاد دہانی بھی کراتی ہیں تمام عوام کو. تو برزخ جو زی پہ ایک شو ہے پاکستانی شو, لیکن زی کے ایک پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے, اور فواد ہے اس کے اندر اور ایک دو اور ہیں. تو پروگرام کی تو میں نے تعریف کافی سنی ہے, اور تعریف ایک تو سب سے بہترین تعریف اس کی ہے 6 قسطیں اس کی, مطلب ویری ان لائک اے پاکستانی ڈرامہ, منی سیریز. ہاں منی سیریز, مطلب 35 نہیں ہے, منی سیریز کے دور ہے سر یہ. آپ یہ جو 35-40 ہے نا, کوئی نو بڈی کین کیپ ٹریک. سو وہ ختم ہو گیا شو اب, اور مطلب آئی تھنک یوٹیوب سے اتر بھی گیا, کیونکہ گورنمنٹ نے آئی تھنک 6 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو کہا تھا کہ 9 تاریخ کے بعد یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پاکستان سے ہٹا دیا جائے گا. تو لیکن آبویسلی جیسے ہم نے ابتدائی گفتگو کی اس کے اندر ہم نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیزیں جو مل جاتی ہوتی ہیں. ماریہ بھی جو ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں گئی تھی اپنا احتجاج لانچ کروانے, وہ پی ٹی اے کے دفتر ہی چلی گئیں, اور ان کے ساتھ 2-4 اور خواتین تھیں جنہوں نے پھر کلیکٹیولی ایک سوشل میڈیا پوسٹ لگائی کہ اس شو کے اندر غالباً, میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک, ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے سوچا ہم اس کا ریویو کریں گے, بٹ ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ہومو سیکشول ایلیمنٹس ہیں, کچھ سینز ہیں, ریلیشن شپ بٹوین 2 مین کے ایسپیکٹس ہیں, LGBTQ اینڈ واٹ ناٹ اس کے اندر ذکر ہے اس کا, اور کچھ ٹینجنٹ پہ چلا جاتا ہے شو جس میں اس چیز کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چائلڈ گرومنگ کا لفظ استعمال کرتی ہیں وہ, کہ ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ اس چیز کو نارملائز نہ کریں, ہمارے معاشرے میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, نہ دکھانا چاہیے تھا. تو وہ بلکہ مطالبات ان کے یہ ہیں کہ آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے جتنے لوگ اس پٹیشن کے اوپر آئیں گے کمپلینٹ کی, تو یہ اور مزید اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور پاکستانی سرزمین پہ یہ پروگرام جو ہے کبھی شائع نہ ہو, اس کی تحریک انہوں نے آج سے یا کل پرسوں کی خبر تھی آغاز کیا ہے اس کا. اور باقی سر اٹس اپ ٹو آئی تھنک آڈینس اور شو میکرز اور باقی کہ بندش تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا, مطلب اگر اس کے اندر کانٹینٹ اس قسم کا ہے جو زیادہ تر لوگ فرض کریں معاشرے کے کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ پرٹیکولر اسٹوری لائن یا کلپ نکال کے اس کو ایڈٹ کر کے پھر چلا دیں یوٹیوب پہ, تاکہ لوگ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو ضائع نہ ہوں. تو یہ اس کا ایک بہتر حل ہے. لیکن کیونکہ پی ٹی اے اور ہماری تمام کانٹینٹ کے اوپر ہمیشہ سے ریگولیشن یہ رہی ہے کہ یار ہے یا نہیں ہے, مگر درمیانہ رستے کا کوئی موڈ نہیں ہوتا کسی کا. تو اس میں میرے خیال میں یہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ کہہ بیٹھیں گے اور پریشر آئے گا گورنمنٹ کے اوپر, تو وہ اس کو کوشش کریں گے ایک تو بند کر دیا, ہمیشہ کے لیے بند رہے. اچھا یہ جو ہے نا, جس طرح سے آپ نے کہا, یہ بیسیکلی پاکستانی ڈرامہ اس طرح سے ہے کہ اس کی پروڈکشن ساری پاکستان میں ہوئی ہے, ڈائریکٹر پاکستانی ہے, ایکٹر پاکستانی ہے, شاید رائٹر بھی پاکستانی ہے, لیکن یہ ایک زی کا سینکشنڈ ڈرامہ ہے, OTT. بالکل, یہ انہوں نے پیسے دیے ہیں بنانے کے لیے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بالکل اسی طرح جس طرح Z5 جب ایپ آئی تھی تو 2-3 ڈرامے بلکہ 4-5 ڈرامے انہوں نے پیسے دے کے, جس میں چڑیلس شامل تھا. چڑیل شامل تھا, بڑا اچھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ پھر ایک چڑیلز آیا تھا, میں بہت فین تو نہیں ہوں اس ڈرامے کا, لیکن بہرحال کانسیپٹ نہیں آتا, مطلب پاکستانی سٹینڈرڈ کے حساب سے, اور اس کی سینیمیٹوگرافی بہت ہٹ کے تھی عموماً جو پاکستانی ڈراموں کی ہوتی ہے. بالکل سینیمیٹوگرافی ہٹ کے تھی, کانسیپٹ نیا تھا. اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ اس پہ وہ کون سی جبار صاحب ہیں ان کا ڈرامہ آ گیا, اور وہ وہی تھا کہ وہ میں نے پہلی ایپیسوڈ ہی لگائی نا, تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ امی بہن جوان ہو گئی ہے, اب اس کا ہم کو رشتہ ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے وہیں پہ بند کر دیا کہ یار مطلب یہی کرنا ہے, تو پھر میں ہم ٹی وی نہ دیکھ لوں, میں کی لوڈ ہے Z5 اور ہم ٹی وی کا کوئی بھی ڈرامہ کہیں سے بھی دیکھ لیں, ہاں یہی ہو رہا ہوگا. تو وہ پھر وہ اس کے بعد ایک اور اچھی چیز یہ, مطلب اچھی سے بات یہ ہے کہ وہ پاکستان نے Z5 بھی ادھر سے بلاک کر دیا, مطلب بلاک اس طرح سے کر دیا کہ اسٹیٹ بینک نے یہاں سے پیمنٹ ہی پروسیس کرنی بند کر دی, تو وہ ایپ بھی گئی. خیر میں نے اس کے بعد Z5 کے ڈرامے مجھے دیکھنے کا موقع ملا کئی, اور ایک بھی کوئی اچھا نہیں ہے. مطلب وہ پاکستانی اوریجن والا نہیں, باہر ان کے اپنے بھی ساری فارغ, انہوں نے ارجن رام پال کو بھی لے کے بنا لیا, انہوں نے ترپاتی کو لے کے بھی بنا لیا, انہوں نے منع کو لے کے بھی بنا لیا, ان سے ڈرامہ اچھا بنتا ہی نہیں. سو میں نے اب یہ Z5 اور Z زندگی دو علیحدہ چیزیں ہیں, لیکن جیسے ہی Z آیا نا اور برزخ آیا, تو میں نے تو یہ سوچا کہ میں نے یہ دیکھنا ہی نہیں. آپ Z سے زچ ہو گئے, زچ ہو چکا ہوں میں, لیکن یہ اب جیسے ہی یہ مسئلہ ہوا ہے تو اب میں دیکھوں گا. ہاں برزخ دیکھیں گے ہم, اب میں اب ہم جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ویسے بھی 6 قسطیں ہیں. دوسری ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ اب سو آئی ریئلی ایڈمائر یہ کیا کہتے ہیں فواد خان. سو فواد خان جو ہے نا, وہ جب انٹرویو دیتے ہیں نا, تو وہ ساری اچھی اچھی باتیں جو سارے کہنا اور سننا چاہتے ہیں نا, پاکستان میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو سننا چاہ رہے ہیں نا وہ کہہ دیں. تو وہ میں ڈیٹیل میں تو نہیں دیکھا اس کا, تھوڑے دن پہلے بھی انٹرویو آیا ہوا تھا, کسی نے پوچھا جی کہ وہ آپ ہر طرح کا کانٹینٹ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, اس نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں چاہتا, ہر طرح کا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے بچے. لیکن اس نے کپور اینڈ سنز بھی کی, اس نے برزرخ بھی کی ہے, اسے وہ واردات ڈال دیتا ہے, کام کرنے والا کاموں کر جاتا ہے, تے انٹرویو میں سوچتے کہتے ہیں ہاں یار جو تسی کہہ رہے ہیں. اس کے دیکھیں نا فواد خان کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اچھی کیا بری کیا, اس نے اپنے کام کا ریشو جب سے کام کیا نا, لوگوں کو محبتیں جو ہیں وہیں رک جاتی ہوتی ہیں, مطلب اتنا کام ہی نہیں کر رہا کہ مطلب محبت کے اندر اضافہ ہو یا کمی ہو. تو اس سے پتہ نہیں کیا آئے گا تھرو بیک, اتنا شاید فواد پہ نہ آئے, کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ اس طرح کے جو ہیں یہ شور, مطلب اگین دیکھیں یہ نا آڈینس کی علیحدہ ہے. سو اب میرا ایک ذاتی طور پہ خیال ہے, وہ یہ ہے کہ اگین کتنے لوگوں نے دیکھنا تھا برزخ, ٹھیک ہے, اور یہ بات نہیں ہے کہ اب جو ہے اس سے کوئی زیادہ لوگ دیکھ لیں گے, وہ بھی ہو جائے گا, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی آڈینس ہے. میرا خیال ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آج میں اور آپ اگر شور مچا دینا برزخ کے خلاف, تو ہمارا وہ والی آڈینس جو ہے نا اس کو ہم کیپچر کر لیں گے. اس کو ہم کیپچر کر کے چاہے اپنا یہ شو دکھانا شروع کر دیں, اس کو کیپچر کر کے ہم چاہے اپنے ٹائر ٹیوبوں کی اگر ہماری دکان ہے تو وہ بیچنی شروع کر دیں, ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی جو ہے نا, اور ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے ان لوگوں تک اپنی رسائی پہنچانی ہوتی ہے. آپ بیسیکلی اب دنیا نا وہاں پہ چلی گئی ہے. دیکھیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی صرف ایک بندہ کر رہا ہو, ٹھیک ہے. ہر طرح کا کام 50 کروڑ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, ایک ہی کوالٹی کا کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی اب جو ہے نا, یا تو آپ کے پاس ہو ملٹی نیشنلز کی طرح اربوں روپے مارکیٹنگ بجٹ, اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے لوگوں کو کہو گے یار میری دکان پہ آؤ. آپ کسی طرح لوگوں کو کہو گے کہ یار ہم لائک مائنڈیڈ ہیں, تو بجائے کہ تم نے جو ٹائر جا کے خریدنے ایک ایسے بندے سے جو کہ فلانے کا ووٹر ہے, تم میرے پاس آ جاؤ, میں میرے سے ٹائر لے لو. تو یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک آپس کی بتاؤں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں, یہ دھندا ہو رہا ہے اور صحیح ہے, مطلب کوئی مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس دھندے میں نا ملک کا نقصان ہو رہا ہے تھوڑا سا. اور وہ نقصان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اب مجھے اس بات کا نہیں پتا, میرا ایک آپ کی کہنے سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ زی نے خود فیصلہ کی ہے کہ وہ ہٹا لیں گے یوٹیوب سے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ پیمرا ہٹا رہا ہے. اب تو وہ ہٹانے کی تاریخ شروع ہو گئی ہے. اچھا پہلے شاید یہی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ زی ہٹا رہا تھا, زی ہٹا رہا تھا. سو زی کا آئی ایم ازیومنگ کہ یہ ڈرامہ زی کی ایپ پہ ہوگا.
صرف کیونکہ پاکستان میں وہ ایپ چلتی نہیں تو ہے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے. تو انہوں نے پاکستان ریجن میں یوٹیوب پہ ڈالا ہوگا. اچھا وہ بھی بڑے تیز تھے, انہوں نے 5 قسطیں آ گئیں, شور ادھر مچتا رہا. 6ٹھی قسط آنی تھی میرے خیال میں 6 تاریخ کو, انہوں نے کچھ 4-5 تاریخ کو اناؤنس کیا کہ جی کیونکہ بہت بیکلیش آ رہا ہے تو 9 تاریخ کو ہم ہٹا لیں گے. 9 سے پہلے پہنچ جاؤ دیکھو 9 تک اور ریونیو لاؤ. تو وہ صحیح خوبصورت دیہڑی. خوبصورت دیہڑی. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا وہ صرف اتنا ہو رہا ہے کہ ادھر سے اور پتہ نہیں کتنا پیسہ آنا تھا مزید ڈرامے بنانے کے لیے. ٹھیک ہے آپ نے وہ ویسے تو شاید اگر ان کی دیہڑی لگ گئی ہے تو وہ پھر ایک اور بھی بنوا لیں گے, بٹ ادر وائز یہ ہے کہ اور پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ شاید MGM آ سکتا ہے, یہاں پہ اور امریکن اسٹوڈیوز آ سکتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ جی معاملہ کھل گیا, ہمارے پہ کیس کوس کوئی نہیں, انہوں نے کہا ہماری بند. آپ نے نا آپ اپنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مار دیتے ہو. پتہ میں تو اس وقت ہوں نا, میں ادھر یہ جتنے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر یہ برزخ والے سارے تھے, میں حکومت میں ہوں, میں ان کو بلا کے نا تو ادھر جیکٹ پہ ستارے لگا دوں کہ بھائی تم دشمن ملک سے ڈالر ہی لے آئے ہو, مطلب تم تو ہیرو ہو ہمارے. سر ایک تو ہیرو یہ والی بات کہ ڈیفینیٹلی کہ آپ جس طرح کانٹینٹ جو ہے سر, ایک تو یہ والی جو بات ہے نا کہ کانٹینٹ جو ہے نا اب کسی کا نہیں ہے, مطلب فلوئڈ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر تو کوئی بھی ابھی تک جس کے اس غلط فہمی میں ہے کہ جی ڈرامہ ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے, نہیں, ڈرامہ یوٹیوب پہ دیکھا جاتا ہے. یوٹیوب کہاں ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا ہے, باہر سے آپ پیسے کما رہے ہو اس کے اندر. سیم گوز فور زی یہاں نہیں ہے, باہر بیٹھے آپ کما. یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اس کے اندر چونکہ اسٹوری لائن کے اندر وہ والے ایلیمنٹس آ گئے جو معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ بہت ہی ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. ہم اس ڈبیٹ پہ شاید آج اتنی نہ کر لیتے ہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی بیسس پہ آپ نے 2 کام کر دیے. ایک تو جن لوگوں نے دیکھ لیا ڈرامہ ان کو ٹھیک ہے, جو لوگ اب دیکھنا چاہتے ہیں وہ شاید دیکھ نہ پائیں, لیکن دونوں سرکمسٹانسز میں زی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور دیکھ وہ لیں گے, کانٹینٹ نہیں روک سکتا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پوری ڈبیٹ ہے نا کہ فلانی چیز آپ دکھا رہے ہیں تو اس سے سوشل فیبرک پتلا ہو رہا ہے, تو وہ باقی چیزوں میں تو شاید ہو سکتی ہو. اچھا یہ جو بار بار اس پہ آ جاتے ہیں نا گے اور لیسبین اور سیم سیکس بیسیکلی, اس پہ یہ ایک بڑی مطلب اس میں میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب ویسے آپ کو فحاشی اور یعنی دکھا رہے ہو تو شاید مطلب ہم تو اس کو نہیں مانتے کہ یہ آپ دکھانے سے کچھ ہو جائے گا, لیکن چلیں آپ مان بھی لیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرابیں چلانے سے ہو جائے گا, فلانے سے ہو جائے گا. اچھا سیم سیکس والا جو چکر ہے نا, یہ یا تو آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. مطلب میں کسی آپ اسٹریٹ بندے کو کنونس کر کے تو آپ سیم سیکس کروا سکتے ہیں, مطلب سیم جینڈر کے ساتھ سیکس کروا سکتے ہیں, نہیں کروا سکتے. اور مطلب کو بہت زیادہ آپ لیور کر بھی لیں گے اور کوئی بہت زیادہ اس کو بتائیں گے کہ مزہ آتا ہے, وہ ایک دفعہ کے بعد کہے گا نہیں یار یہ نہیں صحیح. یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اب انہوں نے چلے ٹیک اپ تو کر لیا اس کو, اور پی ٹی اے کے دفتر گئے, انہوں نے باقی عوام کو بھی کہا ہے اس کے اندر. میرا اپنا خیال ہے سر کہ بہت کم ایسا طبقہ ہوگا موجود ہمارے ملک میں جو ان کو کہے گا یہ بہت غلط کر رہے ہیں, یا یہ جو ٹیک اپ کر لیا انہوں نے یہ کاز کہ جی ہماری چائلڈ گرومنگ نہ کی جائے. وہ تو بہت ساری چیزیں جن میں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ڈراموں میں جو ڈپٹ کرتے ہیں جیسے فرض کریں, پر دیکھیں نا اس کو یہاں تک آپ محدود کر رہے ہیں, چلے کر لیا آپ نے وہ الگ بات ہے, میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. لیکن جو ہمارے ڈراموں میں عموماً دکھایا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کی ایڈلٹ لائف جو ہے وہ اسی چیز میں کٹنی ہے کہ اس نے اپنی ساس سے لڑنا ہے, اور اس نے اپنے میاں سے لڑنا ہے, اس نے میاں کے پھیر پکڑنے ہیں, پھر اس نے خود کچھ کر لینا ہے, اور پھر تو یہ کیا آپ چائلڈ گرومنگ نہیں ہے؟ یہ کیا جو آپ کی انڈر ٹونز ہیں آپ کے تمام ابھی ڈرامے چل رہے ہوں گے جن میں یہی انڈر ٹونز ہیں, تو کیا وہ غلط نہیں ہے کہ آپ پورٹرے کیا کر رہے ہیں امیج؟ نہیں اچھا نہیں ہے یہ میں اس کی وجہ وہ حقیقت ہے. نہیں میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. ان کو یقین ہے کہ ہمارے بچے وہ دیکھ ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں لعنت پہ جو اس پہ ہم کچھ اور دیکھ لیں. برزخ میں نا ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ شاید ہمارے بچے دیکھ لیں کیونکہ اس کے پیچھے کول پلیٹ فارم ہے زی کا. چلیں سر ٹھیک ہے آپ کر لیں. مطلب ماریا بی کے لیے پرابلی ایک, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی انٹینٹ نہیں میں ڈاؤٹ کر رہا, شاید ان کے دل کے قریب ہو یہ کاز, یا فلیور آف دا منتھ بھی ہو کہ یار بڑی دیر ہو گئی کتنا نہیں کچھ نئی چیز کرے, میں آئی ڈونٹ نو, سو میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, بٹ پرابلی مطلب 90% یہی ہوگا ان کے دل کے قریب ہوگی یہ بات, کیونکہ پہلے بھی اسی ٹون کے اوپر چل پڑی ہیں وہ. تو ٹھیک ہے, اب یہ اگر اتر گیا ہے زی کی طرف سے, آپ نے یہ چیز کر دی ہے پی ٹی اے میں, شو آئندہ کے لیے نہیں آئے گا اس ملک میں, لوگ پھر بھی دیکھ لیں گے.
اب اصل میں سر جو میری انٹریگ ہو رہا ہوں میں کہ وہ آبجیکشنبل کانٹینٹ ہے کیا, تو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیں گے کیا تھا وہ. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ وہ زی اس کا جو ہے نا ایک اور علاج بھی نکال لے گا. وہ زی علاج یہ نکالے گا کہ ظاہر ہے وہ انڈیا میں تو نہیں یوٹیوب پہ ڈالے گا, کیونکہ اس کا تو ان کی ایپ پہ ہوگا جس پہ چلنا ہوگا. وہ کیا کرے گا کہ وہ کولمبیا یا نمیبیا کے یوٹیوب پہ ڈال دے گا, اور پھر یہ بات لیک ہو جائے گی کہ وہ نمیبیا میں چل رہا ہے. تو بیسیکلی یہاں سے سارے وی پی این لگا کے نمیبیا بیٹھ کے دیکھیں گے وہاں پہ. اچھا دیکھیں نا, رکاوٹیں تو روکنا بڑا مشکل ہے. صرف مولا جٹ کو روکنا اتنا مشکل نہیں ہے سر. نہیں, وہ تو کیونکہ مالک نہیں نا چاہتی. وہ اگر آج فیصلہ کر لے جو مولا جٹ کی پروڈیوسر ہے کہ یہ یوٹیوب پہ چلے گی تو چلا دیں گے, تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک نہیں سکتی اسے. چلے ٹھیک ہے, اپنا اپنا پروگریٹو ہوتا ہے. میں تو کہہ رہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا, نہیں یہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو چلے دیکھ ہی لیں گے ہم. یہ تو یہاں پہ میرا تو خیال میں سے اس کی ڈی وی ڈی یہاں پہنچ گئی ہوگی مارکیٹ میں کہ بھائی ہم نے پہلے ہی ریپ روپ کر کے رکھا ہوا ہے, تو آپ ٹینشن نہیں لینی. یہاں کون سا چیکنگ ہوتی ہے اس چیز کی. تو بہرحال گڈ لک ٹو. سر ویسے یہ ہے کہ اس میں سوری میں ذرا سیڈ سٹوری ڈالنے لگا ہوں کہ یہ ڈی وی ڈی والے ظاہر ہے اب ٹیکنالوجی ختم ہو گئی, اب لوگوں کے گھر پہ ڈی وی ڈی پلیئر ہی نہیں رہے, لیکن ڈی وی ڈی والی دکانوں کی بڑی رونق ہوتی تھی. سر ایک دوستی ہوتی تھی آپ کی. بالکل. وہ آپ کا ایڈوائزر ہوتا تھا. سر اے علی چل رہی آج کل, یہ دیکھو تو. ہاں, اور اس نے باہر 2 اسپیکر رکھے ہوتے تھے جس پہ اونچے گانے چل رہے ہوتے تھے, اور اندر ایک بڑا کول ماحول ہوتا تھا, اے سی ٹنا ٹن چل رہا ہوتا تھا, اور آپ کا اندر جا کے آپ وہ دیکھتے رہتے تھے ٹائٹل, اور دل ہی نہیں کرتا تھا باہر آنے کا. میں مس کرتا ہوں اس کو, کیونکہ ڈی وی ڈی کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں. لاہور میں کوئی ڈی وی ڈی کی دکان نہیں رہی. اس طرح سے نہیں ہے. آپ بس مطلب آپ تو ڈی وی ڈی یہی ہے, فلپنگ تھرو ڈفرنٹ ٹائٹلز کہ آپ نیٹ فلکس پہ آگے جا رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں کچھ کانٹینٹ. اور سر ویسے بھی سر بہت لوگوں کی بچپن اور جوانی جو ہے وہ بھی کٹی ہے ڈی وی ڈی سٹورز کے اندر دوستی کرنے کی حد تک. مطلب کہ آپ ایک ہی دفعہ اپنے ایک بندے سے دوستی کرنی ہوتی ہے, پھر آپ کا انٹرنیٹ کی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں سر. لوگ ایویں تو نہیں مطلب چیزیں کر رہے تھے, آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. سر بالکل وہ بھی, اور دوسرا ایک اور چیز وہ یہ کہ اب جس طرح ہمارے جو ادھر ہمارے تو جتنے بھی ڈی وی ڈی والے تھے, اس سے پہلے کیسٹوں والے بھی, بعد میں ڈی وی ڈی والے بھی, وہ تو رینٹ پہ بھی دیتے تھے نا. ہاں, رینٹ پہ ہی ہوتا تھا جب اوریجنل آتی تھی. جب ڈی وی ڈی کی جو اس سی ڈی کی کاسٹ کم ہوئی ہے تب ریپنگ شروع ہوئی ہے نا اس کی. تو وہ تو سر مطلب ادھار چلتا ہوتا تھا اس کے ساتھ. سر ادھار بھی چلتا تھا, پھر گپ شپ آپ کی دوستی ہوتی تھی. سر وہ تو چلے آپ کیسٹ کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے تو پاکستان میں ایل ڈی بھی آئی تھی اتنی بڑی, جو لیزر ڈسک ہوتی تھی. ہاں, لیکن اس کا تو ہم پلیئر ہی نہیں خرید سکے. انہیں وہ ایک تو وہ مہنگی بہت ہوتی تھی, پلس وہ کبھی بکنے کے لیے نہیں آئی, وہ رینٹ ہی ہوتی تھی. اور کیسٹیں بھی رینٹ ہوتی تھی, ڈی وی ڈی سے بہت دیر تک رینٹ ہوتی تھی. اچھا ڈی وی ڈی, اور ڈی وی ڈی سے پہلے وی سی ڈی بھی آئی تھی سر ایک زمانے میں. وہ بلکہ ہوا یہ تھا کہ ایک ماڈل ٹاؤن میں سی بلاک میں 2 تھے, یہ جو اس میں انٹر ہوتے ساتھ ہی لیفٹ والا تھا نا, اس نے ایک اور کام شروع کیا کہ اس کے پاس اوپر برنر لگا ہوا تھا, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہ برن کر کے دیتا تھا, ہر وقت ٹائٹل موجود نہیں ہوتا تھا. تو اس نے پھر یہ بھی آفر کرنا شروع کر دیا کہ یو ایس بی لے آؤ تو میں اس میں کاپی کر دیتا ہوں اور اتنے پیسے. تو اس میں وہ پھر آپ کو جو ہے وہ واپس کرنا اور یہ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن پھر سب کے گھروں پہ تیز انٹرنیٹ, او ٹی ٹی آ گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹورنٹس آ گئے, سب کچھ چینج ہو گیا. دکان ہی کوئی نہیں, دکان ہی کوئی نہیں, جو اکی دکھی رہ گئی ہیں وہاں پہ. مطلب لوگ چلے جاتے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنا ماڈل چینج کر لی. صرف فلمیں نہیں ملتی وہاں پہ, ہیڈ فون بھی مل جاتے ہیں وہاں پہ, آپ کا فون بھی ٹھیک ہو رہا ہوگا ساتھ ساتھ, مطلب اور بھی چیزیں. مطلب ظاہر لوگوں نے انوالو تو کرنا ہے, لیکن بہت لوگوں کا سر بہت بڑا بزنس تھا یہ, اور بڑا چلتا تھا یہ بزنس فلموں کا. مطلب اور خاص طور پہ فلمیں تو اپنی جگہ, جب باہر شوز کا ہمیں لت لگ گئی کہ باہر اچھے شوز بن رہے ہیں, انڈین ہو جائے یا امریکن ہو جائیں, تو وہ پھر آپ کو وہ کہتے تھے اس کو جا کے یار کہ وہ ہمیں برن کر کے دو, وہ کرتا ہوتا تھا. وہ اچھے سر لوگ کام, وہ سروس دی انہوں نے. سر میری تو خیر, میں تو اتنا پرانا ہوں, اور کیونکہ میں وہ ذرا اس نہر کے اس طرف والا ہوں. میں حالانکہ میری رہائش تھی ہال روڈ پہ رہتا تھا. سر ہاں, مطلب میں گھر سے نکلتا تھا تو 1.5 منٹ کی واک پہ رفیع پلازا اور زیتون پلازا تھا. تو لیکن وہ ادھر سے تو خریدنی ہوتی تھی نا, رینٹ پہ آپ کا بھائی لیتا تھا اوکے ویڈیو ٹیمپل روڈ. سر بالکل ٹیمپل روڈ پہ بھی تھا سر. پھر سر ایک گونگے کے بالکل سامنے سر ایک سر, لیکن سر منی مارکیٹ میں بھی ایک چھوٹی سی گلی کے اندر لیفٹ پہ تھا, اس کا نام میں بھول گیا ہوں, لیکن وہ پھر امپائر ویڈیو پہ ڈی ایچ اے میں بھی کھلی تھی, امپائر 2 کے نام سے. اور بہوجی بھی تھا سر, بڑے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک فلم کھوجنے کے لیے, رینٹ کرنے کے لیے آپ 2-3 پہ چلے جاتے ہوتے تھے یار, کہ وہ دیکھو پئی ہونی ہے. ان کا نیٹ ورک بھی بڑا اسٹرانگ تھا. پھر جب یہ کہ فلم نہیں آئی ہوئی ہے تو رینٹ اوپر چلا جاتا تھا. پھر آپ واپسیوں کا ہوتا تھا کہ جی واپس نہیں ہے, کارڈ بنتا تھا آپ کا, ممبرشپ فیس ہوتی تھی. سر بڑی چیزیں اس طرح دیکھی ہیں. سر وصولیاں ہوتی تھیں, ہمارے گھر آ جاتے تھے کہ واپس کرو. اور سر دیکھیں کتنی ویسے عجیب سی بات ہے کہ یہ جو میوزک خریدنا, جا کے دیکھنا کیا ہے,
فلمیں خریدنا, مطلب بہت ساری سے فلمیں میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں نے حادثاتی طور پہ دیکھی, کیونکہ جو فلم میں لینے گیا تھا وہ مجھے ملی نہیں تو میں کوئی اور اٹھا لایا اور وہ دیکھ لی اور وہ بھی ہو گیا اس سے. مطلب مجھے یاد ہے آئی تھنک کہ جو فلم بہت بڑی فلم ہے شاوشینک ریڈیمپشن, وہ میں نے ویسے ہی دیکھ لی ایک دن بیٹھ کے, مطلب حالانکہ تب شاید میری عمر بھی نہیں تھی وہ دیکھنے کی, لیکن میں نے وہ کیا فلم تھی تو میں نے شاید بس دیکھ لی ایک دن, اور وہ نمبر 1 IMDb کی مووی ہے. تو یہ سر ختم ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, دنیا آگے جا رہی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ سر یوتھ سے میں ہوتا ہوں ذرا کہ وہ یہ چیز کر ہی نہیں پائیں گے کبھی. ہاں سر, انہوں نے خواری نہیں کی. اسپوٹیفائی لگایا, یوٹیوب لگایا, سر مزہ نہیں ہے نا اس کا سر, جب تک آپ نے کسی دوست کو کہا نہیں یار کہ ذرا آپ پک کر یا میں تجھے پک کرتا ہوں, ذرا فلمیں لینے جاتے ہیں. تو یہ ایک سر ایک چام تھا. ویسے چلے میں ایٹ لیسٹ اس چیز سے میں خوش ہوں کہ ہم نے یہ دور دیکھا, اس سے بندہ سیکھتا ہی ہے, مطلب کچھ ہم نے گوایا نہیں, خواری کر لی لیکن کچھ گوایا نہیں. تو بہرحال سر باقی دیکھتے ہیں برزاق کا, مطلب ابھی آپ پریشر نہ ڈالیے گا, مطلب ہم نے بہت بڑی چیزیں پائپ لائن میں ہیں فلم اور ٹی وی کی حد تک, لیکن برزاق بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا, تو جب وقت آئے گا دیکھ کے آپ کو اس کا ریویو بھی پیش کر دیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.